ایرک مارگولیس کی دا امریکن راج لبریشن اور ڈومینیشن. میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا مقدمہ کسی مسلمان نے اتنے اچھے انداز سے پیش نہیں کیا ہوگا ویسٹ کے سامنے جس طرح اس امریکی نے پیش کیا. اس نے بڑے دلچسپ الفاظ استعمال کیے. وہ کہتے ہیں جب استعمار جا رہا تھا یہاں سے تو جس طبقے کو انہوں نے اقتدار سونپا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا جاگیردار، جن کو انہوں نے جاگیریں دی تھی، جو ان کے لیے گھوڑے پالتے تھے اور ان کے لیے فوج کے لیے افراد مہیا کرتے اور ان کے لیے بغاوتوں کو دبا. نمبر 1 جاگیردار. نمبر 2 سول بیوروکریسی، جن کو انہوں نے خود تعلیم دی تھی، خود ان کی تربیت کی تھی، خود ان کو بے محابہ اختیارات دیے تھے، سول بیوروکریسی. نمبر 3 ملٹری، وہ ملٹری جس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا بھر کے اندر جنگیں لڑی اور اپنے قبضے کو مضبوط کیا. تو امت کے اندر جو ملٹری تھی وہ ان ہی کی تشکیل کردہ تھی. اور نمبر 4 وہ سیاستدان انٹیلیجنشیا، وہ انٹیلیجنشیا جو انہوں نے اپنی تعلیمی اداروں کے اندر بنایا اور جو اسلام کے اوپر اپولوجیٹک اپروچ رکھتا تھا، جو تمام مسائل کا حل ویسٹ میں دیکھتا تھا، جو رنگ میں، شکل میں، نام میں، نسب میں مسلمانوں جیسے تھے لیکن اپنی تھنکنگ میں ٹوٹلی ویسٹرنائز تھے. وہ انٹیلیجنشیا جو ان کے یونیورسٹی میں بنا. تو اس طبقے کے حوالے کیا ابتدا اس کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ طبقہ مغرب کا ایسٹ ہے. ایسٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے اور یہ ہمارا انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے. اس امت کو ہم قابو رکھتے ہیں اس انسٹرومنٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے کہ یہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے، یہ کبھی ترقی نہ کر سکے، یہ کبھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے، یہ کبھی اپنی تاریخ سے وابستہ نہ ہو جائے. تو یہ ہے وہ انسٹرومنٹ آف کنٹرول جس کے ذریعے سے آزادی کے باوجود اس امت کو ہم نے غریب، غلام، پسماندہ، محکوم اور منتشر رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ میں سمجھا سکاؤں گا. کچھ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اس انسٹرومنٹ آف کنٹرول کی انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ سن لیجیے. وہ کہتے ہیں اس ایک